یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے براہ راست خطاب فرما رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت بندوں سے براہ راست خطاب کرے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بادشاہ کسی چپڑاسی کو بلا کر کوئی کام ذمہ لگائے تو اس میں چپڑاسی کی بہت عزت افزائی ہوتی ہے۔ مجھے بادشاہ سلامت نے یہ کام خود ذمہ لگایا، چپڑاسی کی تو پھر بھی کوئی نسبت بادشاہ سے بنتی ہوگی، ہماری تو اللہ سے کوئی نسبت نہیں بنتی، ہم تو بندے ہیں، اور وہ شہنشاہ حقیقی ہے۔ اب اس شہنشاہ حقیقی کا براہ راست ہم گنہگار بندوں کو حکم فرمانا ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے۔ تو رات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ایک مرتبہ خطاب فرمایا تھا، تو بنی اسرائیل والے اتنے خوش ہوئے تھے کہ وہ کہتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے بڑے پیارے ہیں، بڑے خاص ہیں اللہ کے، اللہ نے ہم سے براہ راست خطاب کیا۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس امت سے 88 مرتبہ براہ راست خطاب فرمایا۔ اس لیے عبداللہ بن عباس فرمایا کرتے تھے کہ جب قرآن مجید میں پڑھو یا ایھا الذین آمنوا تو سوچ ذرا غور کرو کہ اب اللہ تعالیٰ براہ راست حکم فرماتے ہیں، بات کو توجہ کے ساتھ سنو۔ اب بات ہے کیا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کر دیا گیا۔ اب یہ بات سن کے بندہ گھبرا جاتا ہے کہ ہمارا کھانا پینا بند کیوں کر دیا گیا؟ کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہوئے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے پہلے والوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، یہ وہی عبادت ہے جس کو ہم نے آگے جاری کر دیا ہے۔ یہ کوئی نئی پابندی نہیں لگائی، یہ پہلے سے لگی ہوئی تھی، یہ حکم پہلے سے موجود تھا۔ چنانچہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں لکھا ہے کہ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں گزرا جس کے اندر روزے نہ ہوں۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1400 سال پہلے کی گئی بات آج کی سائنسی دنیا بھی تسلیم کرتی ہے۔ اور قرآن مجید نے فرمایا کہ جیسے تم سے پہلوں پر روزے فرض کیے گئے، تم پر بھی اسی طرح روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر یہ روزے جو فرض کیے گئے، یہ کوئی بجٹ میں کمی کی وجہ سے نہیں فرض کیے گئے کہ جی خزانے کا خرچہ بہت ہو رہا ہے اس لیے 1 مہینہ کھانا پینا بند کر دو۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، میرے خزانے بہت بڑے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یا اللہ یہ پابندی پھر کس لیے؟ اللہ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزوں کو فرض کرنے کا بھی فائدہ ہمارا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں کہ آدمی گناہ کر سکتا ہو مگر نہ کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو گناہوں کو اللہ کی رضا کے لیے چھوڑنا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اور روزہ رکھنے کے انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، پیاس ہوتی ہے، بھوک ہوتی ہے، پسینہ ہوتا ہے، شدید گرمی ہوتی ہے، اور فریج میں ٹھنڈا پانی پڑا ہے ہم نہیں پیتے، فریج میں کھانا پڑا ہے ہم نہیں کھاتے۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ تو گویا تقویٰ، یہ روزہ بندے کے اندر تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ جب 1 مہینہ ہم ایسا کر سکتے ہیں تو بقیہ سال ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ اللہ تعالیٰ مشق کروانا چاہتے تھے۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ ہمارے اکابر کسی کی بزرگی کا لحاظ کرتے تو اس کے رمضان دیکھتے کہ کتنے رمضان گزارے ہیں، اور جی فلاں نے تو زندگی کے 30 رمضان گزارے ہیں، وہ تو بڑا بزرگ آدمی ہے۔ اور اس مہینے کی انتظار اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے اندر
برکت عطا فرما اور بخیریت ہمیں رمضان تک پہنچا۔ جس مہینے تک پہنچنے کی دعا رحمت للعالمین کرتے ہوں وہ مہینہ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا ہوگا۔ اب اللہ کا فضل دیکھیے، اللہ نے ایک مرتبہ زندگی میں پھر ہمیں رمضان عطا کر دیا، تو لگتا ہے کہ اللہ کا ارادہ خیر کا ہے، وہ ہمیں بخشنا چاہتے ہیں۔ ورنہ کتنے لوگ تھے جو رمضان سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ ہر روز جنازے اٹھتے ہیں، اسپتالوں میں دیکھیے آپ کو پتہ چلے گا جی کہ یہاں اتنے بندے فوت ہو گئے، یہاں اتنے فوت ہو گئے۔ اللہ نے ہمیں رمضان تک پہنچایا تو اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ میرے بندو تم اپنے گناہ بخشوا لو اور میرے پاس آنے سے پہلے مجھے راضی کر لو۔ ایک چانس اللہ نے ہمیں اور دے دیا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ چنانچہ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو اللہ اس امت کو رمضان کا مہینہ نہ عطا کرتے۔ رمضان کا مہینہ دینے کا مطلب ہی یہی ہے، اللہ امت کو بخشنا چاہتے ہیں۔ لہذا اس مہینے میں ہمیں چاہیے کہ تلاوت قرآن مجید زیادہ کریں اور روزے کو صحیح معنوں میں روزے رکھیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ روزے کے 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے سے بچے، تو روزہ ہو گیا اس کا۔ مگر اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچائے، آنکھ سے غلط نہ دیکھے، زبان سے غلط نہ بولے، ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، کوئی کام خلاف شریعت نہ کرے، تو گویا سر سے لے کے پاؤں تک یہ بندہ روزہ دار ہے۔ یہ روزے کا دوسرا درجہ ہے۔ اور ایک درجہ اس سے بھی بلند ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان روزے کے دوران ایک لمحہ بھی اللہ سے غافل نہ ہو، اس کا دل ہر وقت اللہ کے ساتھ اٹکا رہے، جڑا رہے، اور وہ اللہ کی یاد میں پورا وقت گزارے۔